ایک مثالی ماں، ایک بہترین ماں، ایک مسلمان ماں، اس کو چاہیے کہ اپنے نئے آنے والے ننھے مہمان کا استقبال کرے، کسی بھی حال میں اس کو منحوس، برا اور مصیبت نہ سمجھے۔ یہ کون سا ہمارا موضوع چل رہا تھا؟ بیٹیوں کو برا جاننا۔ چاہے آپ کی ساس اور نند اور دنیا کی ظالم عورتیں کتنا ہی آپ سے ناراض ہوں، مگر آپ اس کا اثر نہ لیں۔ آپ اس اللہ کے دیے ہوئے عطیے کو شکر کے ساتھ قبول کیجیے، اس پر خوش ہوں، مسکرائیے اور اس کا آگے بڑھ کر استقبال کیجیے، دعاؤں کا تحفہ دیجیے، گرم جوشی سے اس کو پیار کیجیے اور ماتھا چومیے، اپنے دستے نازک کی باکمال انگلیاں اس کے رخساروں پہ پھیریے، آنکھوں کا پیار اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچائیے۔ اس کو یہ ریئلائز کروائیے کہ آپ نے دنیا میں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، نہ آپ نے ہماری دنیا میں آنے کا راستہ بند کیا، نہ رکاوٹیں رکھی، بلکہ ہم رات دن آپ کی خوش قسمتی کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ جب آپ ہمارے پیٹ میں تھی تبھی سے ہم آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اب بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اسی طرح ساس، نند اور شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو یا لڑکا۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس میں اس عورت یعنی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس پہ ناراض ہوا جائے، غصہ کیا جائے، اسے تانے مارے جائیں، اسے برا بھلا کہا جائے، اسے منحوس کہا جائے۔ یہ اللہ کا دین ہے جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے، جب بہتر سمجھتا ہے اس وقت دیتا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایسے کسی مسلمان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ناپسند کرے، اس کو برا سمجھے یا اس پر ناراض ہو۔ ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنی بہو یا بھاوج پر ظلم کیا تو مرنے سے پہلے ہی اس کا عذاب دیکھ لیں گی۔ ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معافی مانگیں اگر آپ کا پہلے ایسا رویہ تھا یا ابھی بھی ہے، اور خاص طور پہ اس ماں سے جن کو ہم طعنے دیتے ہیں کہ اس کا کام تو بس بیٹی پیدا کرنا ہے۔ غور کیجئے کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اور اس پر ناک منہ چڑھائیں، اللہ کی عطا پر ناراض ہوں۔ دل کانپ جاتا ہے نا۔ اور اس کی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے بہو اور بیوی سے اور اس کی والدہ سے اس کا بدلہ لیں، کسی اور بات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کریں اور آخر پہ کہ تمہارا تو کام بس بیٹیاں پیدا کرنا ہے۔ ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے شوہر ماں اور بہن کی بات مانتے ہوئے بیوی سے ناراض ہو گئے، لیکن بیوی اتنی سمجھدار اور باہمت تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ خود بھی رونے میں لگ جاتی، اپنی والدہ اور بہنوں کو بھی رلاتی، ساس اور نند کے ساتھ بھی ترش روئی کے ساتھ پیش آتی۔ اس نیک بیوی نے اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کیا۔ الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی لڑکی کا ماں بنایا، دنیا میں جتنے نیک کام کرے گی مجھے اور اس کے والد کو ثواب ملے گا۔ ہماری موت کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہوگی اور جنت میں ہم سب ساتھ رہیں گے۔ اور پھر اپنے شوہر کو نہایت پیارے اور میٹھے انداز میں کوثر اور تسنیم کے پانی سے دھلے ہوئے 2 شیروں کے پھول محبت کی چاشنی اور نصیحت کی گرمی کے ساتھ 2 بول تحفہ اور ہدیہ کی شکل میں کاغذ پر سنہرے حروف سے لکھ کر الفت کے لفافے میں بند کر کے اسے بھیجے کہ روٹھا ہوا شوہر دوبارہ آ گیا، اور اس نیک بیوی کی صحبت پر عمل کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکریہ کا بوسہ دیا اور بچی کو گود میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے خوشی کے آنسو ٹپکائے اور اللہ کے دربار میں عرض گزار ہوا، الہی آپ نے چاند کے ٹکڑے میں ایک ٹکڑا نکال کر میرے گھر بھیجا اور میں نادان عورتوں کی باتوں میں آ کر آپ کے عطیے کی ناقدری کرنے لگا اور جاہل کافروں کی طرح منہ چڑھایا۔ اب میں توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں،
آئندہ لڑکیوں کو برا نہیں سمجھوں گا۔ ایک نیک بیوی کے اشعار ہیں جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ عربی نہیں آتی اس لیے اس کا صرف ترجمہ بتاؤں گی، کاش آپ سب کو عربی آئے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اردو ترجمے سے اس کا حق تو ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے میری تمام مسلمان بہنوں کو عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اپنی نئی نسل کو قرآن کریم اور حدیث نبویہ علیہ السلام اور جنت کی زبان سے محروم نہ رکھیں۔ ترجمہ ہے یہ سیرت النبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 سے میں نے لیا۔ ابو حمزہ یعنی اپنے شوہر کو مخاطب کرتی ہے۔ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا؟ جب سے بچی کی پیدائش کی خبر سنی ہے ہمارے پاس آنا بند کر دیا اور اپنی والدہ کے گھر جا کر رات گزارتے ہیں، ایسے گھر میں جو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے ان کو کبھی بھی نہیں ستایا، ہر وقت ان کا خیال رکھتی ہوں، صرف اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے کہ لڑکا پیدا کیوں نہ ہوا۔ حالانکہ یہ کوئی ناراض ہونے کی بات ہے، اختیار میں ہوتا کہ لڑکا پیدا ہو تو شوہر کی خوشی کے لیے لڑکا ہی پیدا کرتی، لیکن اللہ کی قسم ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے۔ تو اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو گویا نعوذ باللہ اللہ پر ناراض ہوئے کہ اس نے لڑکی کیوں دی۔ میرا قصور نہیں، میری مثال تو کھیت کی سی ہے جو اس میں آپ نے بیج ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اگایا وہ ہمارے ذریعے دنیا میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عورت کے کہے ہوئے ان اشعار کے ذریعے ہمارے مردوں اور عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اس گناہ سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور لڑکے لڑکیاں ان دونوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اس میں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی تربیت جو کہ بیٹے کی صورت میں ہماری گودوں میں پلتے ہیں اور بھائیوں کی صورت میں جو ہم بہنیں کرتی ہیں، ہم ہی ان کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ بیٹیاں بری ہوتی ہیں اور بیٹے اچھے ہوتے ہیں۔ ہر طرف ایک مثالی ماں کا کردار ہی نظر آئے گا۔ ایک اچھی ماں اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہے گی، وہ کبھی بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دے گی۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اچھی خوراک بھی بیٹوں کو اور اچھی ایجوکیشن بھی بیٹوں پہ اور ساری محنت بھی بیٹوں پہ۔ یہ بھی گھروں میں دیکھا گیا کہ کھانا پہلے مرد کو ہی سرو کیا جائے اور اچھی جو غذا ہے، دودھ ہے یا مکھن ہے یا انڈے ہے، وہ مردوں کو تو ریگولر دیا جائے، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو نہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ عورت کرتی ہے۔ تو اب آپ نے ایک مثالی ماں بننا ہے، ایک مومن ماں بننا ہے، ایک مسلمان ماں بننا ہے، مسلمان ماں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بچوں میں فرق نہ ڈالیں اور اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی اور اپنے شوہر کی بھی تربیت آپ کے ذمہ ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ بیٹیاں کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور انعام ہوتی ہیں، اور سوچ بدلیں۔ تو پھر آپ کی بیٹیاں جب کسی کی نندے بنے گی یا کسی کی ساس بنے گی تو وہ خوشی سے بیٹیوں کی پیدائش کو قبول کریں گی اور بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی اسی طرح خوشی منائیں گی جس طرح بیٹوں کی پیدائش پہ مناتی ہیں۔ تو ان پہ بھی مٹھائی بانٹیں۔ جب بیٹی ہو میں تو یہ کہوں گی کہ زیادہ مٹھائی بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر رحمتیں بھیجی اور اللہ نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالبہ ناچیز رخسانہ اجاز۔